اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا، بہت ہی زیادہ برکتوں والا دن ہے۔ اس دن کو تمام دنوں کا سردار دن بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ افضل ترین قرار دیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جتنی جلدی ہو سکے غسل کیا کرو، پاکیزگی حاصل کیا کرو اور مسجدوں کی طرف رخ کیا کرو۔ یاد رکھیں، ذی الحج کا مہینہ اللہ کو بڑا پسند اور محبوب ہے، اور جو مہینہ اللہ کو پسند ہے اس مہینے میں اگر جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ میرے اللہ کو پسند ہے، اور ذی الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور پہلے عشرے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان راتوں کو لیلۃ القدر کی راتوں کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے۔ بہت ہی بابرکت یہ عمل ہے جو آپ نے اس بابرکت مہینے میں کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ذی الحج کے مہینے میں جتنا ہو سکے ذکر الہی کریں، تکبیر پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، کثرت سے ورد الہی کریں، گناہوں سے بخشش مانگنی ہے اور قربانی کرنے کا فرائض ادا کرنا ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے گئے ہیں، اللہ پاک ان کے حج کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ نہیں گئے، آئندہ سال اللہ پاک ان سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ان خوش قسمت لوگوں میں ہم سب مسلمانوں کا شمار عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج بیت اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے، ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، ہم گناہ گاروں پہ بھی اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے۔ یاد رکھیں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو اگر آپ جمعۃ المبارک والے دن کر لیں گے تو آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جمعۃ المبارک والا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس دن کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ عشرہ ذی الحج اللہ کو بڑا پسند ہے، اور عشرہ ذی الحج میں پہلا جمعہ ہے، اور پہلے جمعے کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کی تمام برکتیں اپنے اندر سمیٹیں، تمام رحمتیں اپنے اندر سمیٹیں، دعائیں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت اللہ سے کروائیں، اپنی حاجات پوری کروائیں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پائیں، اپنے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کریں اور اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن کر لے گا، اللہ کریم تمام رحمتیں اس کی خالی جھولی میں ڈال دیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھ دیں گے۔ بس آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا پختہ یقین آپ کا ہوگا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں اپنی بارہا ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جس طرح یونس علیہ السلام کا یقین پکا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا پڑھی اور انہیں مصیبت سے نجات مل گئی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دے۔ اللہ پاک نے ان کے یقین کو بھی ٹوٹنے نہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ اسلام میں واقعات دیکھیں تو بہت زیادہ واقعات رونما ہوئے ہیں جو یقین پر ہی قائم ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یقین پکا رکھیں۔ اللہ پہ جس بندے کا بھروسہ ہوگا، اللہ پاک اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا اور اس کے تمام کام بنتے جائیں گے۔ اسے خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، عزت، کامیابیاں اس کے پاس آ کہاں سے رہی ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، یہ قسمت کو سنوارنے والی تسبیح ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا، اس تسبیح کو پڑھ لے گا، وہ ان تمام فوائد سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ
آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں اپریشیٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، اس عمل کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے ناموں کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاق اللہ اکبر، یا وہاب اللہ اکبر، یا غنی اللہ اکبر، یا مغنی اللہ اکبر۔ ان چاروں ناموں کو جب آپ نے پڑھ لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے تو یہ 1 مرتبہ ہوگا، یعنی آپ نے 100 کی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس کاؤنٹر ہے تو آپ کاؤنٹر پکڑ لیں۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا رزاق اللہ اکبر، یا وہاب اللہ اکبر، یا غنی اللہ اکبر، یا مغنی اللہ اکبر۔ ان چاروں ناموں کو اللہ اکبر کے ساتھ پڑھ کے پھر آپ نے دوسرے دانے پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ یا رزاق اللہ اکبر، یا وہاب اللہ اکبر، یا غنی اللہ اکبر، یا مغنی اللہ اکبر۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا رزاق اللہ اکبر، یا وہاب اللہ اکبر، یا غنی اللہ اکبر، یا مغنی اللہ اکبر۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو اللہ اکبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے جمعہ کی تمام برکتیں میری خالی جھولی میں ڈال دے، ذی الحج کی تمام برکتیں میری خالی جھولی میں ڈال دے۔ مولا مجھے اپنے خزانے سے عطا کرنا، رزق دولت کی کبھی کمی میرے گھر میں نہ آئے، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہو جائے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا غیبی خزانے سے عطا کر، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں اس عمل کو آپ نے جب بھی کرنا ہے جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا جو بندہ اس وظیفے کو معمول بنا لے گا وہ سارا سال کبھی بھی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اس عمل کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ وظیفہ ہمیں رزق دیں گے، یہ رزق کی تسبیح ہے، رزق اور دولت کی کنجی ہے۔ آپ اس کنجی کو سنبھال کر رکھیں۔ جس طرح روزانہ آپ روٹی کھاتے ہیں اسی طرح آپ روزانہ 100 مرتبہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس کے معجزات آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا زیادہ رزق ہے، دولت ہے، کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے لیے اللہ پاک گھر بیٹھے ہی سبب بناتا جائے گا، آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ سے گڑ گڑانا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اس عمل کو آپ نے آج کے دن کر کے جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔